مولانا شبلی نعمانی 1857 عیسوی میں موضع بندوں ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ 19 سال کی عمر میں حج کیا، کچھ عرصے وکالت کی، پھر علی گڑھ میں فارسی کے پروفیسر مقرر ہو گئے۔ اسی دوران انہوں نے المامون، الفاروق اور ایک مثنوی صبح امید لکھی۔ 1892 عیسوی میں روم اور شام کا سفر کیا اور اپنا سفر نامہ لکھا۔ نواب وقار الامراء کی وزارت کے زمانے میں حیدرآباد تشریف لے گئے اور ناظم تعلیمات کے عہدے پر فائز ہوئے۔ قیام حیدرآباد کے دوران شبلی نے الغزالی، سوانح مولانا روم، الکلام، علم الکلام اور موازن انیس و دبیر لکھا۔ مولانا شبلی نے ندوۃ العلماء کی خدمت بھی انجام دی اور اعظم گڑھ جا کر دارالمصنفین کی بنیاد بھی ڈالی۔ اس زمانے میں گولی لگنے سے ایک ٹانگ زخمی ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے کاٹنا پڑا۔ اعظم گڑھ سے واپس آ کر سیرت النبی کی تکمیل میں مصروف ہو گئے۔ مولانا نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ نثری تصانیف کے علاوہ شبلی کی شعری تصنیفات بھی ہیں، دیوان شبلی، مجموعہ نظم اور دستہ گل وغیرہ۔ مولانا بیک وقت شاعر، فلسفی، مورخ، ناقد، معلم، واعظ، جریدہ نگار، محدث اور فقیہ تھے۔ مولانا شبلی کا انتقال 1333 ہجری یعنی 1914 عیسوی میں ہوا۔ مولانا شبلی کی ایک نعتیہ نظم کا اقتباس سماعت فرمائیے۔ جب کہ آمادہ خون ہو گئے کفار قریش، لاجرم سرور عالم نے کیا عزم سفر، جب کہ آمادہ خون کوئی نوکر تھا نہ خادم نہ برادر نہ عزیز، کوئی نوکر تھا نہ خادم نہ برادر نہ عزیز، گھر سے نکلے اس شان سے نکلے سرور، گھر سے نکلے بھی تو اس شان سے نکلے سرور، جب کہ آمادہ خون رات رہے سور کے غاروں میں نہاں، 3 دن رات رہے سور کے غاروں میں نہاں، تھا جہاں اقرب کی حکومت کا اثر، تھا جہاں اقرب کی حکومت کا اثر، جب کہ آمادہ خون
جان خوف عدو ترک غذا سختی بیم جان خوف عدو ترک غذا سختی ان مصائب میں ہوئی اب شب ہجرت کی سحر ان مصائب میں ہوئی اب شب ہجرت کی سحر جبکہ آمادہ خون یا مدینے میں ہوا غل کے رسول آتے ہیں یا مدینے میں ہوا غل کے رسول آتے ہیں راہ میں بچھانے لگے ارباب نظر راہ میں آنکھ بچھانے لگے ارباب